بنائی ہے، میں خاص طور پہ اس کا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن، اس کی آج پہلی میٹنگ تھی اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ جو ہماری کوشش تھی کہ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں، اور اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے، مثلا ٹیچرز ہیں، نرسز ہیں، پروفیشنل کلاس ہے، کوئی کام کرنے والے ویلڈر ہے، کوئی چھوٹی سی دکان ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کیا، اور اس میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں۔ رکاوٹیں سب سے بڑی یہ آئیں کہ ایک قانون ہے فور کلوجر لا، کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو قسطیں واپس نہ کرے، جس نے گھر لیا ہوا قسطیں واپس نہ کرے، تو بینک کے پاس قانون ہو جو کہ ان سے پھر کہے کہ یا پیسے دو اور یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں۔ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم بینک فائنانس کرتے ہیں گھروں کو۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی تقریباً 10% فائنینسنگ ہے جدھر بینک گھروں کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ یورپ میں 80% ہے، 90% ہے، ملیشیا جیسی جگہ میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا، اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ، لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو گیا۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی۔ دوسری، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھیں، مختلف قسم کے ٹیکسز تھے، پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھیں، وہ پرمیشن لیتے اتنا دیر لگتی تھی، پھر رشوت دی پڑتی تھی، پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی، یوٹیلیٹیز کی پرمیشن، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے، اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں، جو صوبوں کے حقوق ہیں، جو صوبوں کے اختیارات ہیں۔ تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے، ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور یہ پہلی ہماری، جس طرح میں نے کہا، میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی۔ اس کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے، ایک نوکریاں چلی گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے دنیا کی۔ تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے، کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے، کیسے اکانومی چلانی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے، اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، پیکیجز دے رہی ہے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 3000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کریں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے۔ تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو۔ تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی، جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کو شروع کرے۔ تھوڑی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو اس پیمانے پہ
کہ جدھر ہم نے سوچا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے. تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے. یعنی وہ جو کئی جدھر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں. تو یہ میں بتانا اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی چیزیں کئی پھر بھی رہیں گی لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جس کو جو نہیں گھر خرید سکتے، جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے گھر خریدیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے 20 لاکھ کا، تو اس کو 3 لاکھ جب سبسڈی مل جائے گی تو وہ 17 لاکھ کا ہو جائے گا. 17 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ قرضوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی. یعنی 20 لاکھ کے بجائے جب 17 لاکھ ہوگا، تو یہ پہلے 1 لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. دوسرا، جو بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی. جو انٹرسٹ ہے، جو سود دینا ہے، وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا. کیونکہ اس وقت اگر دینا پڑے اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے. تو 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو NOCs ہیں، جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں. تو بہت کم NOCs لینے ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. شکریہ.